بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں چاہیے پاکستان سے آزادی، یہ ایک وہ نعرہ ہے جو آزاد کشمیر میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کافی عرصے سے چل رہا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس میں بہت زیادہ شدت آئی۔ آج کی ٹک ٹاک پر میں نے بہت ویڈیو دیکھی اور باقی سوشل میڈیا پہ فیس بک پر انتہائی وائرل ہو رہی ہیں اور انتہائی ایسی زبان ہے جو دل دکھانے والی زبان ہے۔ ہم سب پاکستانی، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم کشمیریوں کو، بنگلہ دیش کو بھی ایون کہ ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ تو جب آپس میں بھائیوں کا جھگڑا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے تکلیف ہوتی ہے۔ اس موضوع پر میں نے بہت ہی ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہوگا۔ پاکستان والے کشمیر اور انڈیا والے کشمیر میں صرف ایک ہی بنیادی فرق تھا۔ پاکستان کا جو کشمیر تھا اس میں آزادی تھی، اس میں امن تھا، اس میں آپ کہیں بھی بلا روک ٹوک کہیں بھی آ جا سکتے تھے، لیکن انڈین کشمیر میں یہ والی سہولتیں نہیں تھی۔ اور جس طرح ہم انٹرنیشنل میڈیا کو یہی اپنا ایک پلس پوائنٹ بتاتے ہوتے تھے کہ ہمارے یہاں امن ہے، اسی امن کو ظاہر کرنے کے لیے، اسی پلس پوائنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے آپ لوگوں نے وہاں پہ کشمیر پریمیئر لیگ کروائی۔ اس کے باوجود کشمیریوں کو اور کشمیری جو ان کے سیاسی اشرافیہ تھے ان کو پاکستان سے بہت سارے گلے شکوے رہے، جن کو وقتاً فوقتاً نظر انداز کیا گیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہاں مینجمنٹ کی بھی بہت زیادہ قلت تھی، وہاں پہ بہت سارے معاملات ایسے تھے جو بگڑے ہوئے تھے یا بگاڑے گئے تھے، ان کو صحیح کرنے کی ضرورت تھی جو کہ نہیں کی گئی۔ پھر پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پہ آئی اور تھوڑا سا استحکام دیکھنے کو ملا، لیکن پھر پتہ نہیں کس کے پیٹ میں مروڑ اٹھی کہ کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں آپ کو استحکام شاید اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہم لوگوں کو بڑے فخری انداز میں بتاتے تھے کہ ہمارے کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں بہت امن ہے، آپ وہاں پہ جو سیاح جاتے ہیں ان کو بھی لوگ کافی عزت اور احترام کے ساتھ اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری جو تھیں، عمران خان اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے تھے کہ ہم نے جو پاکستان کو ٹورسٹ کنٹری بنانا ہے، تو ان ساری باتوں کو لے کر بہت سارے لوگوں کو مروڑ اٹھ رہی تھی۔ اب وہ لوگ ڈیفائن ہونے باقی ہیں، ان لوگوں کی جو نشاندہی ہے وہ ہونی باقی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تو بڑے پرساں ہیں، لیکن اندر سے وہ اتنے گھنونے کردار کے مالک ہیں کہ ان کو دیکھیں اگر وہ لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں تو لوگوں کو ان کا نام لیتے ہوئے بھی گھن آنا شروع ہو جائے۔ تو بہرحال پھر اچھی خاصی پی ٹی آئی کی چلتی ہوئی حکومت کو گلگت بلتستان میں بھی ختم کیا گیا اور آزاد کشمیر میں بھی ختم کر دیا گیا۔ دیکھیں، کوئی بھی ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس طرح کے حالات میں، جو ایک قومی لیول کا لیڈر ہوتا ہے، ہمارے ہاں بلکہ انڈیا پاکستان یا اس برِ صغیر میں ہمیشہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، یہ اپنے علاقے کا سوچتا ہے، یہ فلاں علاقے کا سوچتا ہے۔ عمران خان ایک ایسا لیڈر تھا جس کو ہم قومی لیول کا لیڈر کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ ہے۔ تو ایسا لیڈر جو قومی لیول کا، جو ہر علاقہ ہر طبقہ اس کو قبول کر سکتا ہو، تو ایسا لیڈر ہی ملک کو ایک جگہ یکجا کر سکتا ہے۔ تو ایسے لیڈر کو آپ نے بالکل کھٹے لائن لگا دی، اس کو سائڈ پہ کر دیا، جیل میں ڈال دیا، اس کی جہاں جہاں حکومت تھی زبردستی ختم کروائی گئی۔ اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا، انتشار، جو کہ اب بڑھتا جا رہا ہے۔ جہاں پہ آپ کو ضرورت تھی اپنے ناراض بھائیوں کو، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کشمیری، پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان، پشتون، جو بھی ہیں، جو بھی ناراض تھے ان کو راضی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ بدماشی پر اتر آتا ہے، جو آپ سے ناراض تھے آپ نے بجائے ان کو راضی کرنے کے، ان کی جو گلے شکوے تھے، ان کی جو ناراضگیاں تھیں ان کو دور کرنے کے، آپ نے بدماشی شروع کر دی۔ یہ بدماشی نہیں تو اور کیا ہے کہ جب کسی بندے کی منتخب کی ہوئی حکومت، ووٹوں سے لی گئی حکومت، آپ اوپر اوپر سے لوگوں کو بیچ کر یہ ان عوام کو آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ویلیو کچھ بھی نہیں، ہم جسے چائے خرید سکتے، تو پھر اثر پڑنا ہے۔ دیکھیں، بنگلہ دیش اور پاکستان کا بھی اس وقت یہی ایشو تھا، یہی ایشو تھا کہ جو اکثریت تھی اس کو اقلیت مانتی نہیں تھی۔ تو پھر بعد میں کیا ہوا؟ ملک ٹوٹا۔ نقصان کس کا ہوا؟ جن لوگوں نے توڑا وہ تو آج قبر میں، وہ اپنا حساب دے رہے ہوں گے، لیکن دنیا میں جو نقصان ہوا وہ پاکستان کے ہی ہوا۔ جو دنائی ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے نا کہ جب آپ کے حالات خراب ہوں تو آپ کو نئے پنگوں سے بچنا چاہیے، لیکن وہ بات کہتے ہیں نا کہ ایک مسلمان ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ لیکن شاید ہم مومن نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے بار بار ایک ہی جگہ سے ٹھڈے کھانے ہوتے۔ آج آزاد کشمیر میں جس طرح کا احتجاج ہوا، کافی دنوں سے چل رہا ہے، لیکن آج کی جو اس کی فوٹیجز دیکھیں، آج کے ہڑتال کی ان کی فوٹیجز دیکھیں، اس کے بعد ان کے جو نعرے سنے تو یقین مانے دل بہت زیادہ دکھا۔ مطلب
اس طرح کے میں نے کبھی بھی امید نہیں رکھی تھی کہ پاکستان میں اس طرح کے نعرے لگیں، لیکن آپ لوگوں نے لگوائے۔ دیکھیں یہ جو گیلپ سروے ہے نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں، ویلیو آن گراؤنڈ ہوتی ہے۔ آن گراؤنڈ آپ کو جو لوگ محبت کریں وہی آپ کا اثاثہ ہے۔ آن گراؤنڈ آپ عمران خان کو بھی رکھ لیں، باقی کسی بھی انسان کو، کسی کو بھی رکھ لیں، پھر پتہ لگ جائے گا کہ کس کی ویلیو ہے۔ یہی وجہ ہے اگر گیلپ سروے صحیح ہوتے تو الیکشن ہو جاتے اس ملک میں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی انا، اپنی ذاتی لڑائی جھگڑے کو چھوڑیں۔ آپ جن عہدوں پر، جس پوزیشن پر، جس مقام پر ہے، وہاں پہ ذاتیات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہاں پر صرف ملک کے لیے سوچا جاتا ہے۔ ہمارا ملک کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی صاحب اختیار ہیں وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کا سوچتے ہیں۔ اتنے بڑے عہدوں پر بھی بیٹھ کر ان کے اندر سے ذاتیات نہیں نکلتی، ان کے اندر وسیع القلبی ہے نہیں، ذہنی وسعت نہیں ان کے اندر۔ یہی وجہ یہ ہمارا ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم جس دین سے ہمارا تعلق ہے، وہاں پہ ہمارے جو بڑے بڑے خلفائے راشدین تھے، خلیفہ تھے، وہ بھی اپنے ذاتی کام کے لیے سرکاری وسائل نہیں استعمال کرتے تھے، اور ایک آپ لوگ ہیں، اس ملک کو ذاتی جگیر بنا کر رکھ دیا گیا۔ بہرحال اس پہ زیادہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں، جو فاشزم ہے، اتنا شدید ہو گیا ہے کہ کوئی بھی بات لوگ ماننے والے نہیں۔ بہرحال تاریخ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو اگر پاکستان کی موجودہ تاریخ کو کسی نے انصاف کے ساتھ لکھا تو یقین مانیے بہت سارے ایسے پرسا ہوں گے جن کے اندر شیطان بستا ہو۔ وہ وقت اور تاریخ ان کو بے نقاب جب کرے گی تو آپ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ جائیں گی کہ کیسے کیسے پرسا لوگ غدار نکلے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر۔